اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ کی امداد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے مسلمانوں کو جو امامت دی گئی ہے ان کے فرائض بتائے جا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بتائی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو جس مدد کی درکار ہے اس کے بارے میں ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ اے مسلمانوں، اب جب کہ میں نے تمہیں اقوام عالم کا امام بنا دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ تم نے انجام دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اور اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے۔ تو اس سلسلے میں سامعین کرام، یہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دوں اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ، راہ ہدایت پا جاؤ۔ اور یہ نعمتیں کیا تھیں؟ یہ آپ کو میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک رہنما عطا فرما دیا رسول کی صورت میں، ایک آئین قرآن کی صورت میں ایک آئین دے دیا، بیت اللہ کی صورت میں ایک اجتماعی مرکز بنا دیا۔ تو یہ تمام بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر رسول کی ڈیوٹیاں بیان کی گئیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ اب تم سر تاپا میری یاد میں ڈوب جاؤ اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ان کی ناشکری نہ کرو۔ آج کا سبق سامعین اکرام یہ ہے کہ امت مسلمہ تو بن گئی، اب ظاہر ہے کہ امت مسلمہ ایسی امت ہے کہ وہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا قبلہ و کعبہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ایک انسان، ایک مومن اللہ تعالی کی طرف اپنا رخ پھیر لے تو قدرتی طور پر وہ دنیا میں اکیلا رہ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عصر میں
کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں. اور شیطان نے بھی یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اے اللہ تعالیٰ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے. تو جبکہ یہ ماحول ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے سورہ عصر کی روح سے، تو ان میں وہ لوگ جو طالبان مولا ہیں اور دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالی کے عاشق ہیں وہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اب جب یہ کیفیت ہے تو یہ لوگ تو پھر تقریباً اکیلے رہ گئے، معاشرے میں اکیلے رہ گئے. ایک حدیث کا مفہوم میں اگر میں آپ کو سناؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک پہاڑ سے، ان کا گزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے کچھ فقرے فرمائے اور کہا کہ ھذا جمدان، چلو جلدی چلو، ھذا جمدان، اور سبق المفردون، مفردون جو ہیں وہ سبقت لے گئے. تو یہ جملہ جو تھا، یعنی اس کے آگے پیچھے کوئی ایسا خاص جملہ نہیں تھا، بس ایک جملہ. اس سے پہلے جو ہے ھذا جمدان، یہ جمدان کا پہاڑ ہے، اور چلو، اور سبق المفردون، سبقت لے گئے مفرد جو یکتا ہے. مفرد آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اگر ایک تو جمع ہوتی ہے، ایک مفرد ہوتا ہے. مفرد یکتا، ایک اکیلا. تو حضور نے یہ جب جملے ارشاد فرمائے تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ مفردون کا کون لوگ ہیں؟ یہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سبق المفردون، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی تھوڑی سی تشریح عنایت فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. سامعین کرام، میں تھوڑا سا میرے سامعین میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی میں تسلی دینا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو اسلام میں ڈیگریڈ کیا گیا ہے یا ان کا درجہ کچھ کم ہے. اعمال کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اعمال کے حساب سے اور درجات کے حساب سے ایک سے ہیں. تھوڑی سی ڈیوٹیوں میں فرق ہے، وہ یعنی خلقت کی وجہ سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ عورت کا اپنا ایک میدان عمل ہے اور مرد کا اپنا میدان عمل ہے. ان ہر ایک کے یعنی ایک کی ڈیوٹی دوسرے کو نہیں سنبھالنی چاہیے. عورت کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ تو عورتیں ہی کر سکتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی، اب اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک خلقت ہے. لیکن اعمال کے لحاظ سے اور درجات کے لحاظ سے وہ درجات میں برابر ہیں، یعنی اعمال میں اور درجات میں وہ یکساں درجات حاصل کر سکتی ہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والحافظین فروجہم والحافظات اعد اللہ لہم جنات تجری. یہ سب اللہ تعالیٰ نے یعنی بعض اوقات اس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عورتوں کا نام لیا ہے. مسلم مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والی مرد اور عورتیں. اس حدیث میں بھی الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والی مرد اور عورتیں، یہ مفردون کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کر رہے ہیں. یکتا لوگ جو ہیں سبق المفردون، سبقت لے گئے. مفرد یکتا لوگ جو ہیں سبقت لے گئے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے ایک تسلی رکھیں، ہماری جو مرد کے مقابل میں جو صنف ہے اعمال کے لحاظ سے
کاموں کے لحاظ سے ان کے درجات میں ان کے یعنی جو دائرہ کار ہے اس میں فرق ہے صرف. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں یہاں اگر ایک شخص مومن ہے اس کی بیوی بھی مومن ہے تو وہ بیوی جو ہے وہ حوروں کی سردار ہوگی. وہ بیوی جو یہاں مومن ہے اور مومن شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ وہاں مومنوں کی وہ حوروں کی سردار ہوگی، جنت کی بیویوں کی سردار ہوگی. وہ تو الگ اللہ تعالیٰ ایک موضوع ہے، اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ مفردون کا ذکر کر رہا ہوں. تو جو مفردون ہیں وہ یکتا ہیں، اور جو یکتا ہیں وہ اکیلے ہیں. جو اکیلے ہیں تو جب وہ معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو جب معاشرہ ایک ایسا معاشرہ جو باغی معاشرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دین سے باغی ہے، اور سامعین اکرام یہ کوئی اور معاشرہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک باغی معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کھلم کھلا بغاوت ہے. آپ دیکھ لیں ہر جگہ اور ہر شعبے میں دیکھ لیں کہ یہ ایک باغی معاشرہ ہے. اس میں کوئی مطلب اس کے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کا بیان آیا ہے، یعنی یہ ان کا بیان ہے کہ کرپشن کی حد ہو گئی، پٹوار خانے سے لے کر ایوان صدر تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے سب، پٹواری سے لے کر ایوان صدر تک. اب پٹواری تو ایک عام آدمی ہے، ظاہر ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں سے مطلب وہ نہ اتنا پڑھا لکھا ہے، پٹواری ہے، ایک بابو ہے، ایک کلرک ہے، لیکن وہاں سے تو یہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ باغیوں کا معاشرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہیں ہے. یہ محسوس کرنا چاہیے، اپنی بیماریاں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یعنی سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ یہاں بات آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ مومن اللہ سے امداد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امداد کو حاصل کرنے کا یہاں پر طریقہ بتا رہا ہے. بھئی تمہیں اگر میری امداد چاہیے تو تم ایسا کرو کہ نماز اور صبر سے مدد لو. یہ ایک عام سامعین کرام ایک عام مضمون ہے جو میں نے یعنی اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد صابر لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا آج ہم غور کریں گے کہ یہ صبر کیا چیز ہے، اور پھر نماز کے بارے میں غور کریں گے کہ نماز کیا چیز ہے. صبر سامعین کرام آپ کا جو نصب العین ہے اس پر استقامت ہے نمبر 1، اور اس کے بعد اس کے راستے میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی رکاوٹیں ڈالتا ہے، اس پر ضبط نفس، استقامت اور اپنے اوپر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول، یعنی جو بھی مشکلات آتی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے اور ان مشکلات پر صبر کرنا ہے، ضبط نفس سے کام لینا ہے. تو اگر آپ ثابت قدم رہے اپنے نصب العین پر، اپنے مقصد پر، اور آپ نے ضبط نفس اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور بہکے نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوئے، افراط اور تفریط سے کام نہیں لیا. ظاہر ہے کہ سامعین کرام دو حالتیں ہیں جو انسان کے لیے آزمائش ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ میں تمہیں آزماتا ہوں
خیر اور شر دونوں حالتوں میں، اور یہ آزمائش ہے۔ تو آزمائشیں تو آئیں گی، ابھی آزمائشوں کا مضمون کہ آزمائشیں کیوں آئیں گی، بہرحال آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن اگر کوئی ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہا، ضبط نفس سے کام لیا، اپنے اوپر کنٹرول رکھا اور اپنے مقصد پر قائم رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اس کی۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کی مدد کرے گا، اور یہ وعدے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیے ہوئے ہیں۔ حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سامعین کرام، یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی بے دست و پا نعوذ باللہ من ذالک نہ سمجھے، اور بدگمانی کوئی نہ پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع والا ہے، عزیز زبردست ہے وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر ہمیں دکھاتا بھی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر مثالیں بیان کی ہیں، اور یہ تو عالم اسباب ہے، تو یہ عالم اسباب تو ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد آتی ہے تو اسباب بعض وقت منقطع بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اسباب کا انقطاع کر کے اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں بندوں کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھئی میں پیغمبر کی میں مثالیں دے رہا ہوں تو وہ تو بڑے لوگ تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ان کے واقع میں یہ الفاظ آئے کہ اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں مخلصوں کو، اسی طرح میں مدد کرتا ہوں، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں مخلصوں کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقع میں اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ آئے کہ یہ میری عادت ہے، یہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو سامعین کرام، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد نہیں کرتا اور ان کی مدد نہیں کرتا، یہ غلط فہمی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بہت سے شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اظہار اگر نہیں بھی کرتے لیکن اس کا شکار ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ذرائع کے بارے میں۔ جبھی تو آپ دیکھیں معاشرے میں اگر اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے، تو پھر معاشرے میں یہ جو کرپشن ہے، مثال کے طور پہ رشوت خوری ہے، آپ دیکھیں کرپشن اور رشوت ہر جگہ جو ہے وہ اس کا بول بالا ہے، تمام محکموں میں۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یہ کہتے ہیں نا، یعنی زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عقیدہ یہ ہے۔ پہلے یعنی کچھ عرصہ پہلے ایسے رشتے جو تھے، ایسے لوگ جو تھے اپنے بچیوں کے رشتے ایسے لڑکوں کو دیتے تھے جو ایسے محکموں میں نوکر ہوں جہاں بالائی آمدنی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب میں کیا نام لوں، مطلب کسٹم والوں کی نوکری ایک پہلے بہترین نوکری سمجھی جاتی تھی، وہاں بالائی آمدنی جو ہے بس کسی کو بھی جا کے گھیر لو کہ بھئی وہ ہمیں کھلاؤ پلاؤ، ورنہ وہ نوٹس کے لیے تیار ہو جاؤ، سارے حساب کتاب لے آؤ اپنے ساتھ۔ تو یہ جو ہے یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو آپ پہچان لیں، یہ کیسا معاشرہ ہے۔ بہرحال میں مدد کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے، وہ صبر ہے۔ ایک اس میں سے صبر ہے کہ آپ نے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، اور حدیث کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ مفردون جو ہے، مفرد اکیلے لوگ جو ہیں وہ سبقت لے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکیلے کون ہیں؟ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ مومن
مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبی ہوئی ہیں، ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انہوں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک انسان آج کے معاشرے میں، آج جیسے معاشرے میں جو رہ رہا ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیتا ہے تو اس کو ہر جگہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس کے والدین ہی اس کے سامنے، اس کے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں. اس کے بھائی جو ہیں، بہن جو ہے، وہ رکاوٹ بن کے، اس کا ماں باپ تو میں نے کہہ دیا، لیکن ہو سکتا ہے ایک بیوی ہے، اس کا شوہر رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائے. شوہر ہے، بیوی رکاوٹیں ڈالے اس کے عزم میں، یہ ہو سکتا ہے. اور سب سے پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو محلہ، پھر معاشرہ. آپ کا معاشرے کا رخ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، معاشرے کا رخ تو دنیا کی طرف ہے. دنیا اور ما فیہا، اس طرف معاشرے کا رخ اس طرف ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ان کے، تو پھر اس کا ظاہر ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی ان کے کاموں میں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے. ان جیسے کام آپ پھر نہیں کریں گے، کیونکہ معاشرہ تو بغاوت میں مصروف ہے. آپ نے ایک الگ راستہ اختیار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے. تو ظاہر ہے پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ نے ان رکاوٹوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے، آپ نے اپنے نصب العین پر مضبوط جمے رہنا ہے. پھر اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو پھر آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کر کے نہ جزا فضا کرنی ہے، اور اپنے اوپر کنٹرول کر کے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر جب آپ نے یعنی صبر کیا، ثابت قدم رہے، صبر کیا، استقامت اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ کی امداد آپ کے شامل حال ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی امداد، اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں ایک حدیث کا حوالہ دوں. ایک واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مسجد نبی میں بیٹھے ہیں لیکن تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلے پہ رہیں. ایک اور منافق جو ہے ان سے کسی بات پر الجھ رہا ہے اور ان کو باتیں سنا رہا ہے، تانے دے رہا ہے، باتیں سنا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ وہ باتیں سن رہے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس واقعے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کو، یعنی ظاہر ہے کہ وہ تو محبوب تھے، حضور تو ان کے محبوب تھے، محبوب سے کون نظریں ہٹا سکتا ہے. ان کو دیکھ رہے تھے، مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اتنے میں اس منافق کی بات چیت کچھ زیادہ بڑھ گئی، تو تکار زیادہ بڑھ گئی. اس نے تو اس کی ایک بات کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، مناسب انداز سے اس کا جواب دے دیا. جواب دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، چہرے کے آثار کچھ مقدر ہو گئے. وہ مسکراہٹ چلی گئی اور طبیعت ان کی مقدر ہو گئی اور وہ اپنی نشست گاہ کے اٹھ کے جانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق اس جھگڑے کو وہیں چھوڑ کر دوڑ کے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وجہ پوچھنے لگے کہ حضور وہ شخص مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، میں اس کی باتیں سن رہا تھا، آپ مسکرا رہے. اور جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب دیا، آپ کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ ختم ہو گئی، آپ کی طبیعت مقدر ہو گئی. آپ بتائیے ایسا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر تم جب خاموش تھے اور وہ باتیں سنا رہا تھا اور آپ صبر کر رہے تھے، تو
تو میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھجوایا تھا اور وہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہو رہی تھی، وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دے دیا تو وہ فرشتہ اٹھ کے چلا گیا، تو جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گیا، کیونکہ مجھے تو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے، لیکن جب معاملہ تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو فرشتہ چلا گیا۔ تو سامعین کرام، یہ صبر ہوتا ہے، یعنی صبر جتنا آپ صبر کر سکیں ناگوار حالات میں، مشکل حالات میں، جیسے بھی ہوں حالات، آپ اس پر صبر کریں، ضبط نفس سے کام لیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا، لیکن بات یہ ہے کہ کافی مواقع ایسے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ گھر میں جائیں، بیوی اور شوہر جو ہے بیوی کو تکلیف دینے لگے، اس کو باتیں سنانے لگے، تو اگر بیوی مومنہ ہے مثال کے طور پہ اور اللہ تعالیٰ اس کی ترجیح ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو صبر کرنا ہوگا، اس کو ترکی بترکی جواب نہیں دینا ہوگا، شوہر کو اس کی ایذا پر صبر کرنا ہوگا اور اپنے نصب العین کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ بات یہ ہے سامعین کرام، یہ زبان جو ہے یہ بڑی، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ زبان کی وجہ سے انسان پر بہت مصیبتیں جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو بہرحال تو اپنے ہر چیز کو قابو میں کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص 2 باتوں کی مجھے ضمانت دے دے، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 جو کہ اس کے ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اور دوسری جو اس کے 2 ہونٹوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان۔ ان 2 باتوں کی یعنی صحیح استعمال کی کوئی اگر مجھے ضمانت دے دے، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سامعین کرام، کام تو بڑا آسان ہو گیا اگر کوئی کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کام آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو طالبان مولا ہیں ان کے لیے یہ کام آسان ہے، لیکن جو طالبان دنیا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا مقصود اور محبوب نہیں ہے، ان کے لیے یہ کام، دونوں کام جو ہیں بہت مشکل ہیں۔ تو استعانت، آج کے مضمون میں سامعین کرام استعانت کا ذکر ہے کہ تم استعانت طلب کرو صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ تو سامعین کرام، یہ جو صبر ہے اس کی میں آپ کو تشریح بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی کی توفیق اور امداد حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ یہی صبر ہے اور استقامت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ نے مثال کے طور پہ اللہ تعالی کی توفیق کے بارے میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ نہ تو برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی کسی میں طاقت ہے، اللہ کی امداد اور توفیق کے بغیر۔ یعنی آپ برائی سے بھی نہیں بچ سکتے اور نیکی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر توفیق الہی شامل ہو جائے آپ کے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا اگر حامی اور ناصر ہو جائے اور اس کی رحمت اور اس کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے، پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں بات بیان کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ بات جو بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو بات شروع کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اس میں انہوں نے صبر کر لیا۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا ہے
تو انہوں نے چیخ پکار نہیں مچائی، بھاگنے کی کوشش نہیں کی، بس فیصلہ ان کا تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ کام کیے تو مجھے سزا دے دو، جو چاہو کر سکتے ہو کر لو میرے ساتھ. یعنی انہوں نے صبر کر لیا، ابراہیم علیہ السلام نے صبر کر لیا اور اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کر لیا ذہنی طور پہ. تو ان لوگوں نے وہ آگ اتنی زبردست بھڑکائی تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا. تو ایک مشین کے ذریعے انہوں نے ایک منجنیق بنائی اور اس کے ذریعے انہوں نے آگ میں ڈالا. تو آگ میں جب ڈالا تو چونکہ صبر کا یہ فیصلہ کر چکے تھے، صبر کا مضمون ہے سامعین کرام، صبر کا جو فیصلہ کر چکے تھے کہ میں نے کوئی جزا فضا. اب دیکھیں آگ میں پہنچ گئے، فرشتہ آیا کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے. میرے خیال سے جبرائیل علیہ السلام آئے کہ کچھ پہنچا دوں، کچھ آپ کو مدد کی ضرورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے مالک وہ دیکھ رہا ہے. تو مالک نے کیا کیا، پھر اسباب کا پردہ توڑ دیا اور براہ راست اللہ اپنے بندے کی حمایت کی، اس نے اس کی امداد. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اے آگ خبردار جو نقصان پہنچایا میرے بندے کو، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. بردم و سلامن علی ابراہیم. سامعین کرام یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، ہم تو بات یہ ہے، وہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم نے اسباب پہ زیادہ ہمارا وہ ہے اور اس سے ہم ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو تو، پیسے نہ ہو تو ہم کھائیں گے کیا، یہ کیا ہوگا. لیکن بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالی جو سپیریئر ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وعدہ اس نے کیا ہوا ہے امداد کا، تو وہ مدد کرتی ہے. پھر آپ دیکھیں یعنی اسباب کو اللہ تعالیٰ منقطع کر دیتا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، بہت سے واقعات ہیں ایسے. ابراہیم علیہ السلام کی آپ لے لیں کہ وہ یعنی چلیں وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنی بیوی بچوں کو ریگستان میں چھوڑ کے چلے گئے، پانی نہیں تھا. تو شوہر نے بھی صبر کر لیا کہ یہ ریگستان میں رہیں گے بیوی بچے بغیر کسی اسباب کے، اور بیوی بھی راضی ہو گئی. لیکن شیرخوار بچہ تو تھا، اسے پیاس لگی. تو ماں جو ہے، ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی، وہ بھاگنے لگی، صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگائے. وہی چکر جو ہے وہ عبادت مقبول ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ چکر مقبول کر دیے، اس کو عبادت بنا دیا. صفا مروہ آپ جب تک نہ کریں آپ کا نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. اللہ. تو بات یہ ہے کہ پھر کیا ہوا، جب وہ چکر لگانے شروع کیے تو ساتھ میں چکر پہ آ کے دیکھا بچے کو کہ بچے کی کیا حالت ہے. بچہ جو تھا وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور اس کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی پھوٹ رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ پانی دریا تو نہیں تھا، تھوڑا سا تھا. انہوں نے جلدی جلدی اس کے گرد جو ہے وہ بند بنایا ریت سے، اور کیا کہا، زم زم، رک جاؤ رک جاؤ. تو بہرحال اب یہ دیکھیں ریت سے اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ یعنی نکال دیا پانی کا، اور وہ چشمہ آج تک لوگوں کو کروڑوں گیلن پانی اس سے نکل رہا ہے. وہ پانی، وہ چشمہ خشک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. رہتی دنیا تک یہ ایک نشانی ہے دنیا والوں کے پاس کہ دیکھو یہ ایک عورت تھی، ایک بچہ تھا، اس کی ایڑیوں سے یہ چشمہ ابلا ہے، اور یہ پانی، یہ چشمہ رہتی دنیا تک. بعض وقت چشمے خشک ہو جاتے ہیں، بعض وقت چشموں کا پانی کم پڑ جاتا ہے، جتنا پانی نکالو کم ہی نہیں پڑتا. آپ دیکھیں، جا کے دیکھیں. اب بہت سے لوگ گئے ہوں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے جانا وہاں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانی کو. تو اسباب کا پردہ، اسباب دیکھیں، اسباب تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے.
مسبب الاسباب ہے وہ، یہ ہمیں اعتماد کرنا ہوگا اس پہ، اسباب بنانے والا ہے اور بگاڑنے والا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔ تو سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی امداد یہ آتی ہے، اس کے مظاہر موجود ہیں۔ پھر اگلا واقعہ دیکھیں، چھری، تیز چھری جو ابراہیم علیہ السلام نے تیز کی تھی، لیکن جب دونوں صابر ہو گئے، صابر اور شاکر ہو گئے قدرت کے فیصلے پر، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ وہی آ گیا نا لفظ جو آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، بس ابراہیم تم نے اپنا جو خواب ہے وہ سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا۔ اور جو بیٹے سے بات کی وہ بھی بڑی مزیدار ہے، انی ارا فی المنام یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹا بھی پیغمبر کا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، جو آپ حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے، باقی جہاں تک آپ میرے گلے پہ چھری بھیج دیں گے، پھر جب پھیریں گے تو میں کوئی جزا فضا نہیں کروں گا، میں بھاگوں گا نہیں اٹھ کے، چلیں مقتل گاہ چلیں۔ تو فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر جب چھری پھیری تو چھری نے کام نہیں کیا، اسباب منقطع ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی کنجیاں جو ہیں وہ اس میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی شہرک جو ہے وہ میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ ناسیہ کہتے ہیں وہ سر کے بالوں کی یا جو ہوتی ہے نا ناسیہ، اس سے پکڑ کے جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں سروں کے بالوں کی چوٹی سے تو وہ پھر ادھر ادھر نہیں جا سکتا، جب مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب وغیرہ یہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے وہ طویل ہو سکتا ہے، لیکن بات میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اور ہم اسباب صرف ظاہر پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسے کی کوئی بات شروع کریں، اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسے کی کوئی بات شروع کریں، اللہ پہ بھروسہ، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تو میں تمہیں امامت دے رہا ہوں اقوام عالم کی، اب تم نے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تم نے یعنی قتال کرنا ہے، اور تم نے اب دنیا فتح کرنی ہے۔ تو جو بھی حالات آئیں تو اس میں تم صبر سے کام لینا، اور ایسے حالات آئے ہیں، یعنی جنگ تبوک میں آپ دیکھ لیں سامعین کرام کہ جنگ تبوک میں کیا راشن تھا ان کے پاس، ایک کھجور پر انہوں نے، حضور نے راشن بندی کی تھی، ایک کھجور پر 2 اصحاب کرام تھے، ایک وقت کا کھانا، ایک کھجور تھا، ایک کھجور نہیں آدھی کھجور تھی، ایک کھجور 2 اصحاب کرام کے لیے تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک سخت جنگ تھی اور مقابلہ تھا دشمن سے، اور جناب وہ غزوہ
احزاب کا آپ حال دیکھیں کہ کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، سارے لوگ ادھر تھے، عورتوں گھروں میں کھانا ختم ہو گیا، محاصرہ طویل ہو گیا. اور پھر اس میں جو معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں. ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ تھا، اس کا سالن اور تھوڑا سا آٹا تھا. وہ میرے خیال سے حضرت انس تھے یا ان کی وہ تھی گھر والے تھے، انہوں نے بس وہ سارا لشکر نے وہ کھا لیا. پھر تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتا ہے، ایک تو یہ بات ہے. اور یہ آزمائشیں آنا یہ طے ہے، جد و جہد، محنت، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. سامعین کرام، یہ آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی جد و جہد کو پسند کرتا ہے، محنت اور جد و جہد کو. کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ایک آرام سے زندگی گزار دوں، یا اس کا مطمح نظر ہو آرام آسان زندگی جو ہے اور سہولیات سے بھری ہوئی زندگی، مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کی زندگی تو جد و جہد سے عبارت ہے. ہر دم ہر آن وہ اللہ تعالی کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں مصروف رہتا ہے. اور وہ تو پھر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کو ان دنیا کے جو عام طور پہ وہ ہوتا ہے ان کے ٹائم نہیں ہو. آج کل وہ ایک پروگرام آ رہا ہے، تو اب وہ پروگرام جو ہے میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ پروگرام اور اینکرز کر رہے ہیں، ایک خاص پروگرام ہے، اور وہ ہر اینکر آ کے کہتا ہے کہ صاحب جو ہیں وہ سالانہ تعطیلات پہ ہیں. اب مہینہ تو تقریباً ہو گیا ہے مجھے خبریں سنتے ہوئے وہاں صاحب جو ہیں وہ سالانہ تعطیلات پہ ہیں، اور ہفتے میں 2 دن وہ چھٹیاں کرتے ہیں. ہفتے میں 2 دن، پھر سالانہ پتہ نہیں کتنی چھٹیاں ہیں ان کی، سالانہ تعطیلات پہ ہیں. مومن جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت اس کا مصروف رہتا ہے وہ وقت، کیونکہ یہ تو لمیٹڈ ٹائم ہے سامعین کرام جو ہمیں دیا گیا ہے. یہ سارا وقت جو ہے ہم نے جد و جہد میں گزارنا ہے، یہ عیش و آرام میں نہیں گزارنا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے. اور یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، محنت میں عظمت ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تم نے تو اللہ تعالیٰ کو مقصود و محبوب بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے لیے تم جد و جہد کرو گے، محنت کرو گے، خوب مشقتیں اٹھاؤ گے. فملاقی، تو جب تم ایسا کر لو گے تو یقین رکھو کہ ملاقات تمہاری ہو جائے گی. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم خوب محنت کرو گے، خوب جد و جہد کرو گے اپنے رب کے بارے میں. فملاقی، پھر تمہاری ملاقات ہو جائے گی. تو سامعین کرام، ہمارے جو مومن ہیں ان کے سامنے تو بڑا ٹارگٹ ہے، بہت بڑا مقصد ہے، اور اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتا ہے، اور ان کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی ان سے یہ تمام مشقتیں اللہ تعالیٰ بھر کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی آگے آیت آئے گی، آیت نمبر 100، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہاری آزمائش کروں گا خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جان کی کمی سے، میووں کی کمی سے. یعنی آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا. یعنی سارے معاملات جو ہیں مومن کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیے. لیکن اتنا سامعین کرام میں ضرور عرض کر دوں کہ
جو بھی آزمائش ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، جو بھی جس مومن پر افراد کی حیثیت سے یا اقوام کی حیثیت سے جو بھی آتی ہیں، تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکالیف اور مصیبتیں، یہ جد و جہد، ایک تو یہ ڈن امر ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے اپنی منزل تک، کیونکہ جنت کا جب معائنہ کرایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو، تو اس میں جو آخری معائنہ تھا تو پھر وہ حفت بالمکارہ، وہ جنت جو تھی وہ ڈھک دی گئی تھی، اس کی چار دیواری جو تھی وہ مکارہ، تکلیفیں، مصیبتیں، بدنامیاں، اس سے اس کی چار دیواری تھی۔ پھر جبرائیل نے کہا یا اللہ یہ تو آپ نے ایسی چار دیواری لگا دی، اب تو اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور جنت کی جو چار دیواری تھی وہ تو مزے تھے، عیش و آرام تھے اور خواہشات تھیں، تو پھر جبرائیل نے کہا یا اللہ سب لوگ تو اب دوزخ میں آ جائیں گے۔ تو بہرحال جنت جو کہ جس میں ہمارا مقصود ہے، اس کو، وہ تو بہت بلند جگہ ہے، تو اس کو تھوڑی سی مشقت تو کرنی چاہیے اس کے لیے، اور یہ تو مناسب ہے، یعنی اتنی محنت، یعنی اور یہ کیا محنت ہے، یعنی آپ کی محنت، مصیبت وہ ہوتی ہے جس کو آپ سہار نہ سکیں، اور جو مشقت آپ سہار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر گزر جائے گی۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، ہمارے شیخ کہتے تھے کہ ای ہما بھی گزر، ان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، فارسی میں ہے ای ہما بھی گزرت، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اتنے گزرے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا لیکن اس کی استطاعت کے مطابق۔ تو اگر ایک شخص راستہ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے راستے میں تکالیف ہیں، جد و جہد ہے، محنتیں ہیں، کوشش ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ اس سے یہ مقامات طے کراتا ہے۔ لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو صبر سے کام لینا ہے۔ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کو ضبط نفس سے کام لینا ہے، شکوہ شکایت یہ نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو ان کے لیے پھر بشارت ہے۔ تو استعینوا بالصبر، صبر جو ہے سامعین کرام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صبر، استقامت اور ضبط نفس، اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اپنے مقصد پر استقامت اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو یہ ایک صفت جو ہے یہ یعنی ہم میں ہونی چاہیے، استعانت، یعنی آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی توفیق، اس کی رحمت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو پھر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے مقصود پر قائم رہنا ہے، جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ تو پھر جو ہے، پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی امداد جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور یہی میں آپ کو طریقہ بتا رہا تھا، وہ مضمون غالباً رہ گیا، کہ اللہ کی توفیق اور مدد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی جو اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آپ میں مثال کے طور پہ کوئی کمزوری ہے، اس پر آپ قابو پانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کام کو کرنے کا مکمل عزم کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی کمزوری ہے، انسان میں کافی کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی بھی کمزوری ہے آپ کو معلوم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا، اور کرنا پھر کوشش آپ نے کرنی ہے۔ تو کوئی بھی آپ اخلاقی بیماری چھوڑنا چاہتے ہیں، نفسانی بیماری چھوڑنا چاہتے ہیں،
تو اس کو ایک تو کرنے کا عزم ہونا چاہیے. اللہ کی بندگی ہر قیمت پر، یہ تو ایک ابتدائی فیصلہ ہے سامعین کرام کہ اس کے بغیر کام مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ارادہ ڈھیلا ہے، مقصد آپ کا پورا یقین نہیں ہے مقصود پہ، یا وہ مقصود آپ چاہتے نہیں، تو پھر تو کام ڈھیلا ہو جائے گا. مصمم ارادہ، ایک کام کو کرنے کا مصمم ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے. ایک تو اللہ تعالی کی بندگی ہر قیمت پر، یہ آپ پہلے سے ایک فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے ایٹ اینی کاسٹ، ہر قیمت پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی خاص ایشو ہے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو ناممکن نظر آتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ کو مشکل نظر آتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ برائی میں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے؟ ایک تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مصمم ارادہ کرنا ہے اللہ کی بندگی کا، چاہے اس میں آپ کی جان بھی چلی جائے. اور کوئی یہ مہنگا سودا نہیں ہے. اللہ کی بندگی میں جان دے دینا یہ بہت سستا سودا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر کیا ہے. اور ہماری حقیقی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی. ہم تو اس دنیا پر خوش ہوتے ہیں نا، اور موت کو جو ہے وہ اس سے کراہیت محسوس کرتے ہیں. نہیں، ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی. تو موت تو مومن کو محبوب ہوتی ہے. تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کسی بھی قیمت پر. ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو کام کرنا ہے، اگر بظاہر وہ ناممکن ہے، لیکن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک تو بنیادی طور پہ آپ نے ارادہ کر لیا، پھر آپ کے بس میں جو کچھ ہے اس کام کرنے کا آپ اسباب، جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، جتنا آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں کر ڈالیں. ٹھیک ہے. وہ کام کر ڈالیں، کرنا شروع کر دیں. اس کام پر عمل کرنا یا اس کام سے باز رہنا شروع کر دیں. اچھا کام ہے شروع کر دیں، برا کام ہے رک جائیں اس سے، ایک مستقل ارادے کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اسی واسطے سے، حضور کے واسطے سے، نیک بندوں کے واسطے سے دعا مانگے. اگر نیک بندے سے آپ کا تعلق ہے تو ان سے دعا کی درخواست کیجئے، خود دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بس میں جو تھا وہ تو میں نے ارادہ بھی کر لیا ہے اور میں نے آغاز بھی کر دیا ہے اور میں کر رہا ہوں، پھر بھی میں کمزور ہوں، مولا مجھے توفیق دے. تو پھر جو ہے توفیق تیسرے درجے میں آپ کو حاصل ہو جائے گی. یہ آپ کو ایک نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ حاصل کیسے کریں گے. مصمم ارادہ، دستیاب وسائل آپ نے استعمال کرنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. دعا پہلے نہ مانگے، جب تک آپ نے ارادہ نہیں کیا ہے دعا نہ مانگیے. جب تک آپ نے آغاز نہیں کیا ہے، جب تک آپ نے محنت نہیں کی ہے، کوشش نہیں کی ہے، دعا نہ مانگے. جب یہ دونوں کام آپ کر لیں اب وقت دعا ہے، دعا مانگیں. اور ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک قانون ہے، ایک لگا بندہ قانون ہے. مثال کے طور پہ آپ چائے بنانا چاہ رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، آپ اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، آواز لگا رہے ہیں کہ چائے چاہیے چائے چاہیے چائے چاہیے. آپ کو چائے کون لا کے دے گا؟ کچن میں چائے بھی ہے، دودھ بھی ہے، پتی بھی ہے، چولہا بھی ہے، پانی بھی ہے، جائیں جا کے چائے بنائیں. پھر دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے. آپ کو چائے پینی ہے، عمل کریں، اٹھیں، کوشش کریں، اسباب استعمال کریں. پھر دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی چائے بن جائے گی. وہ جو ایک طریقہ کار ہے چائے بنانے کا، اس پر عمل شروع کر دیں.
پتیلی رکھیں، پانی ڈالیں، ابالیں اس کو، پتی ڈالیں، چینی ڈالیں، دودھ ڈالیں، چائے تیار. تو دعاؤں کی ضرورت کم پڑتی ہے سامعین کرام. لیکن طریقہ اگر آپ نے دعا مانگنی ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دستیاب وسائل کو استعمال کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اور پھر توفیق الہی جو ہے آپ دیکھیں گے. توفیق یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. بدر کی فضا کیا تھی؟ بدر میں دیکھیں مقابلہ تھا، مومن تیار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیٹھک کی، پوچھا ان سے کہ بھئی یہ بات ہے، انصار و مہاجر سے مشورہ لیا، تم لوگ تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں. تیار ہو گئے. 1000 کا لشکر تھا مسلح، یہ 300 تقریباً نہتے تھے، لیکن تیار ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے چلے، مقتل کی طرف لے چلے. بظاہر تو مقتل ہی تھا نا، اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے. پہلے تو گولیاں وولیاں نہیں تھی، یہی تلواروں اور تیروں کا کام تھا. حضور پہنچے. دیکھیں اس میں پہلے انہوں نے عزم کر لیا کہ آج ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے اللہ تعالی کی راہ میں. عزم کر لیا، عزم ہو گیا. اب اسباب جو استعمال، حضور نے میدان میں پہنچ کے راشن بندی کی، میمنہ میسرہ، یہ سب بستی کی، سب بندی کی، اور طریقہ کار جگہ کا انتخاب کیا. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، سارے کام کر لیے. لوگ تیار ہو گئے، عزم کر لیا کہ آج ہم نے اپنی جانیں قربان کر دینی ہے. پھر جو راشن بندی کی، کھجور کی، خوراک کی، پانی کی، جو وہ سارے اسباب انہوں نے استعمال کر لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تعالی، آج ہم حاضر ہو گئے، اس لشکر کو فتح دے. اگر اس لشکر نے شکست کھا لی تو قیامت تک آپ کا نام لیوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور رونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے، چادر گر گئی ان کے کندھے سے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اٹھایا کہ حضور بس کریں، اللہ تعالی مدد کرے گا. ہاں بہرحال یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام، آزما لیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.